کہ نیک عمل کرنے والا ہر انسان اپنے دل میں یہ تمنا رکھتا ہے کہ میں اپنی زندگی کے اندر جتنے نیک اعمال کروں اللہ ہر میرا نیک عمل قبول کر لے۔ انسان زندگی کے اندر بڑا نیک عمل کرے تب بھی دل میں یہی تمنا اللہ قبول کر لے۔ اگر کوئی انسان چھوٹی نیکی کر رہا ہے اس کے دل کے اندر بھی یہی حسرت کاش نیک عمل میں نے کیا ہے اللہ کریم اپنی رحمت سے قبول کر لے۔ کوئٹہ والوں، آپ نے شاید اپنی زندگی میں کوئی ایسا نیک عمل کرنے والا نہیں دیکھا ہوگا جو نیک عمل کرے اور دل کے اندر قبول ہونے کی حسرت اور تمنا موجود نہ ہو۔ مجھے آپ کے جاگنے کا کیسے پتا چلے گا؟ ذوق کے ساتھ محبت سے اونچا جواب آنا چاہیے۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے نیک عمل قبول ہو جائیں یا برباد ہو جائیں؟ کوئٹے کا موسم سرد ہے لیکن ہمارے دوست احباب ماشاءاللہ چست ہیں، گرم ہیں، قرآن و سنت سننے کے لیے بیدار ہیں۔ نیک اعمال ہمارے قبول ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ ہم سب کے نیک اعمال قبول ہونے چاہیے۔ میں آپ تمام دوستوں کی توجہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کی جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة لا ينفع معهن عمل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں اگر انسان کی زندگی میں وہ تین چیزیں آ گئی انسان کا کوئی نیک عمل بھی اسے فائدہ نہیں دے گا، سارے انسان کے نیک عمل برباد اگر زندگی کے اندر تین باتیں آ گئی۔ کوئٹہ کے بھائیوں، میرا درد دل سننا، کسی کی مخالفت، دشمنی، ضد، تعصب کی وجہ سے میں بیان نہیں کیا کرتا، آپ ہوا بخوبی میرے واقع میں صرف اللہ کی رضا مقصود ہے بس۔ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے انسان کو کوئی نیکی فائدہ نہیں دے گی۔ اب صحابہ کرام سن رہے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں اور صحابہ کی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک کوئٹہ والوں ایسے معلوم ہو رہا ہے جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں 14ویں کا چاند چمک رہا ہو۔ محبت سے سبحان اللہ کہنا ہے، بیدار ہونے کا ثبوت دیجیے۔ کوئٹہ کے بھائیوں، سٹیج پر تشریف فرما میرے معززین، میں نے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو 14ویں کا چاند کہا، رب کعبہ کی قسم حق نہیں ادا ہوا۔ میرا عقیدہ، میرے اکابرین کا عقیدہ اور میری جماعت اشاعت توحید و سنت کا عقیدہ کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، اس کے منہ پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ آپ
پھر بھی کوئی کہے مولانا شعیب خان آیا تھا نبی کو نہیں مانتا تھا، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ ہدایت عطا کرے، آمین کہہ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام کی جماعت حاضر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں تین چیزیں، تین باتیں کہ جن کے ہوتے ہوئے انسان کے سارے نیک عمل برباد۔ اللہ، آپ کی فکر کر رہا ہوں، دوستوں کی فکر کر رہا ہوں، نیک عمل کرنے والوں کی فکر کر رہا ہوں، اللہ کرے ہمارے نیک عمل برباد ہونے سے بچ جائیں۔ اب صحابہ کرام نے بڑی فکر مندی کے ساتھ سنا کہ پتہ نہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کون سی تین چیزیں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ آپ سننا چاہتے ہیں کتنی چیزیں؟ تین۔ مسئلہ سمجھنا میرے بھائیوں، آپ کی خیر خواہی کر رہا ہوں، مجھے تو مسئلے کا پتہ ہے، الحمدللہ آپ کی خیر خواہی، تاکہ ان تین چیزوں سے بچیں، ہمارے نیک عمل قبول ہوں۔ صحابہ کرام نے بڑی فکر مندی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، عرض کرتے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیے وہ کون سی تین چیزیں ہیں، کون سی تین باتیں ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے انسان کا کوئی نیک عمل بھی انسان کے کام نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حقوق الوالدین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اے میرے ساتھیو، والدین کی نافرمانی کرنا یہ ایسا گناہ ہے جو والدین کا نافرمان ہے اس کے سارے نیک عمل برباد۔ ہمارے ماحول میں کیا حال ہو رہا ہے والدین کے ساتھ؟ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ کبھی سحر بھی کرتا ہے کارے دریا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنے والا بندہ جتنے نیک عمل زندگی میں کرتا رہے، کوئی نیک عمل ایسے بندے کے کام نہیں آئے گا۔ کوئٹہ والوں اپنا عقیدہ بتاؤ۔ میرا عقیدہ تو یہ ہے آمنہ کے لال کا فرمان سچا۔ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ نبی پاک کا فرمان سچا۔ ذرا ذہن حاضر رکھنا، آپ کو بیت اللہ شریف کی طرف لے جا رہا ہوں۔ میرے کوئٹہ کے بھائی آنا چاہتے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ بیت اللہ۔ جسم یہاں پر اور ذہن کی توجہ بیت اللہ، وجود یہاں پر اور دل کی توجہ بیت اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں۔ قرآن کا حوالہ بھی ساتھ ساتھ سنتے جاؤ۔ قرآن پاک سننے کا شوق اور محبت رکھنے والوں، یہ میرے سامنے 17واں پارہ کھلا ہوا ہے اور سورت کا نام ہے سورت الحج، آیت نمبر 29 میرے سامنے ہے۔ فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، لوگوں کو چاہیے اگر طواف کرنا ہو تو صرف خانہ کعبہ شریف کا طواف کیا کریں۔ اللہ اللہ، محبت سے بیت اللہ کا نام لینا، جو محبت سے بیت اللہ کا نام لے گا میں دعا کروں گا اللہ اسے بیت اللہ کے طواف کی توفیق دے دے۔ طواف کس گھر کا حق ہے؟ ایسا ہے نا، اونچا محبت سے، کس گھر کا حق ہے؟ طواف کس گھر کا حق ہے؟
مولانا مالا سے میری کیا غلطی ہے بلوچستان کے اندر یہ دعوت دے رہا ہوں اگر طواف کرنا ہے ان قدموں کے ساتھ تو خانہ کعبہ کا کرنا چاہیے اور کسی جگہ کا نہیں کرنا. اتنا ہزاروں کا عظیم شان مجمع. او میرے بھائیو دوستوں غور تو کرو میرا درد دل تو سنو. حج کرنے والا حاجی سے جب فارغ ہوتا ہے حج کرنے کے بعد مدینہ طیبہ حاضری دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں پہنچا ہوا ہے. مسجد نبوی میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. مسجد نبوی کے اندر اللہ کریم کا ذکر کر رہا ہے. ریاض الجنہ میں نوافل ادا کر رہا ہے. اور مسجد نبوی شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے دربار میں درود شریف والی دعا بھی مانگ رہا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ سب کچھ کر رہا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا طواف کرنے کی اجازت باقی نیک عمل کر رہا ہے لیکن آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا طواف نہیں کر رہا. طواف صرف کس گھر کا حق ہے؟ کیوں ناراض ہوتے ہو؟ حقائق بیان کر رہا ہوں. کوئٹہ والو جملہ دل کی تختی پہ لکھنا. اگر طواف دھیان سے سننا میرے بھائیوں اگر طواف خانہ کعبہ کے علاوہ کسی جگہ کا جائز ہوتا تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے طواف کی اجازت ہوتی. لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے طواف کی اجازت نہیں ہے تو باقی درباروں مزاروں کے طواف کی اجازت کیسے مل گئی ہے؟ نا اللہ کریم نے فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. محبت سے بیت اللہ کا نام لینا. کیا رب العالمین نے فرمایا طواف کس جگہ کا ہونا چاہیے؟ بیت اللہ. یہی قصور ہے کہ قرآن کے حوالے سناتا ہوں. رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. بس ایک دو پھر محبت سے نام لے لو آگے بات شروع کروں. طواف کس گھر کا حق ہے؟ اللہ جو محبت سے نام لے اسے بیت اللہ کے طواف کی توفیق دینا. طواف کس گھر کا حق ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں. اللہ بس وہ مسئلہ نہ پوچھو, وہ دل کی کیفیت ان سے پوچھو جنہیں اللہ نے ان قدموں کے ساتھ بیت اللہ کے چکر لگانے کی سعادت دی ہے. وہ بندہ کیفیت بیان نہیں کر سکتا. ایک نوجوان آیا یمن کا رہنے والا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت ایک منٹ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے. کیا بات ہے نوجوان, کیا بات ہے؟ نوجوان نے کہا میں یمن کا رہنے والا ہوں, میرے کندھوں پر دیکھو. کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر دیکھتے ہیں یمنی نوجوان نے اپنی بوڑھی والدہ کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے. اور نوجوان نے پوچھا حضرت اپنی بوڑھی والدہ کو کندھے پہ اٹھانے کے بعد خود بوڑھی ہے چل نہیں سکتی, ان قدموں کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر نہیں سکتی, ضعیف العمر ہے, کمزور ہے, طاقت جواب دے چکی ہے. اپنی بوڑھی والدہ کو کندھوں پہ اٹھا کر بیت اللہ شریف کا طواف کرا رہا ہوں. صفا مروہ کے درمیان کندھوں پہ اٹھا کر چکر لگواؤں گا. عمرہ ادا کرانے کے بعد حج کا موقع آئے گا, اپنی بوڑھی والدہ کو کندھوں پہ اٹھا کے حج بھی کراؤں گا. مینا مزدلفہ عرفات کے میدان میں بھی لے جاؤں گا, جمرات کے مقام پر بھی لے جاؤں گا جہاں کنکریاں ماری جاتی ہیں. سارے ارکان ادا کرانے کے بعد, طواف زیارت کرانے کے بعد جب میں نے بوڑھی والدہ کو کندھوں پہ اٹھا کر عمرہ کروا دیا, حج کرا دیا,
حضرت عبداللہ ابن عمر آپ سے مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ کندھوں پہ والدہ کو اٹھا کر حج اور عمرہ کرانے کے بعد میں نے اپنی بوڑھی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے کہ نہیں دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی بوڑھی والدہ کو کندھے پہ اٹھا کر بیت اللہ شریف کا طواف کرانے والے نوجوان تو 9 مہینے تک والدہ کے پیٹ میں رہا. خیال حباب 9 مہینے والدہ کے پیٹ کے اندر. اللہ کریم فرماتے ہیں حملتہ امہ وہنا علی وہن. اللہ بڑے عجب انداز میں تو نے قرآن میں منظر بیان فرمایا. اللہ فرماتے ہیں حملتہ امہ وہنا علی وہن. یہ میرے سامنے رب العالمین کی لاریب کتاب. اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں. آیت نمبر 14 سورۃ لقمان ہے، 21واں پارہ میرے سامنے ہے. اشارہ سنتے جانا میرے دوستوں اور بھائیوں. جوں جوں پیٹ کے اندر بچہ بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے والدہ کمزور ہوتی جاتی ہے. بچہ بڑھتا جا رہا ہے، والدہ گھٹتی جا رہی ہے. اللہ کا نام تو بیٹا والوں محبت سے لینا. اس رحم مادر کے اندر 3 اندھیروں کے اندر پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا. ان 3 اندھیروں کے اندر بچے کو بڑھانے کا کون ہے؟ اللہ واللہ. والدہ گھٹتی جا رہی ہے، بچہ بڑھتا جا رہا ہے. وہ میرے اللہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 9 مہینے تو والدہ کے پیٹ میں رہا. جب اللہ نے تیرے جسم میں روح ڈالی تھی، روح آنے کے بعد تو نے والدہ کے پیٹ کے اندر پہلو تبدیل کیا. سمجھنا میری اردو کو دوستو. روح آنے کے بعد تو نے والدہ کے پیٹ میں پہلو تبدیل کیا، اور تیرے ایک دفعہ پہلو تبدیل کرنے سے والدہ کو جتنی تکلیف ہوئی تھی اے نوجوان، ساری زندگی اپنی والدہ کو کندھے پہ اٹھا کر بیت اللہ شریف کا طواف کروا، عمرہ کرا، حج کرا، ساری زندگی طواف کراتا رہے. جو تم نے ایک دفعہ پہلو تبدیل کیا تھا اور ایک دفعہ پہلو تبدیل کرنے سے جو والدہ کو تکلیف ہوئی تھی، ساری زندگی کندھے پہ اٹھا کر طواف کرا. والدہ کی ایک تکلیف کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. حیران رہ گیا یمنی نوجوان. ہم نے کیا سمجھا ہے؟ اللہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنانا چاہتا تھا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقوق الوالدین. جو بندہ والدین کا نافرمان ہے اس کے سارے نیک عمل برباد، کوئی نیکی اس کے کام نہیں آئے گی. آپ کا کیا ایمان ہے؟ نبی پاک نے سچ فرمایا. اونچا بولو، نبی پاک نے سچ. اللہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں تھکے بیٹھے ہو کہ پکے ماشاءاللہ بیدار رہنا. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری بڑھتی گئی، بے چینی بڑھتی گئی. صحابہ حیران ہو گئے، کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بے قرار ہونے لگے ہیں، کیا بات ہے پتہ نہیں. آس پاس دیکھا، اللہ ایک بوڑھی عورت آ رہی ہے. جیسے جیسے بوڑھی عورت قریب آتی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری زیادہ ہوتی گئی. بالکل قریب آئی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری. منظر کشی کر رہا ہوں کوئٹہ کے بھائیوں. چادر اتاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر نیچے بچھائی. مجھے آپ کا پتہ نہیں ہے، میرا عقیدہ سن لو، اکابرین علماء دیوبند کا عقیدہ سن لو. فتوے لگانا بڑا آسان ہے،
محبت رسول کا ذرا میرا درد بھرا جملہ بھی سن لو. میرا عقیدہ، میرے اکابرین کا عقیدہ، میری جماعت کا عقیدہ، ساری کائنات کے انسانوں کے قیمتی کپڑے اکٹھے کرو، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی پہبند لگی ہوئی چادر کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. سچ ہے؟ اونچا کہو سچ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر، کوئٹہ والوں جملہ کہتا ہوں دھیان سے سنو. ایک چادر کیا ہے؟ ایک چادر کیا ہے؟ جس چیز کی نسبت آمنہ کے لال سے ہوتی گئی وہ چیز قیمتی بنتی گئی. خوب نام محمد صلی اللہ، خوب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اے مومنو، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں. جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں. ظلم پہ ظلم سہ کے یہ بولے بلال، ظلم پہ ظلم سہ کے یہ بولے بلال، ظالمو یہ تمہارا غلط ہے خیال. دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں. آگے اونچا سبحان اللہ کہنے کے لیے تیار رہنا. نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے. جس کو نسبت نہیں اس نظروں کے سامنے شرط بتا. والدہ، بوڑھی والدہ نے کہا شرط یہ ہے توحید چھوڑ دے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دے. تو نے توحید و سنت کو چھوڑ دیا، پھر تو میرا بیٹا، میں تیری والدہ. کوئی پاکستانی ہوتا تو کیا کیا درد دل سناؤں. تھکے بیٹھے ہو نا، کیا کیا درد دل سناؤں. پکے کے تھکے خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے. آئے خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے. محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے. گلے میں توک، سینے پر ہے پتھر، خون بہتا ہے مگر توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے. خوشی سے رقص کرتے تھے وہ تلواروں کی دھاروں پر، خوشی سے رقص کرتے تھے وہ تلواروں کی دھاروں پر. وفا و عشق کے جوہر دکھائے ہیں صحابہ نے. بآسانی پھلا پھولا نہیں اسلام کا گلشن، بآسانی پھلا پھولا نہیں اسلام کا گلشن. لہو شہرگ کا دے کے گل کھلائے ہیں صحابہ نے. صحابہ ہی نے بخشی نعمتیں قرآن و سنت کی، صحابہ ہی نے بخشی نعمتیں قرآن و سنت کی. ہمیں جینے کے سارے گر سکھائے ہیں صحابہ نے. بڑا امتحان آ گیا. میں جان دے دوں گی، مر جاؤں گی تڑپ تڑپ کر، کھانا نہیں کھاؤں گی، پانی نہیں پیوں. والدہ سن لے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا جواب، ایک والدہ نہیں، میری ماں سن لے، ایک والدہ نہیں،
تجھے جیسی اگر 1000 والدہ بھی ہو جائیں ان سب کو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن رب العالمین کی توحید کو نہیں چھوڑوں گا۔ سن لے، یہ جا رہا ہوں۔ بوڑھی والدہ سمجھ گئی سعد نہیں مانے گا، کھانا شروع کر دیا، پینا شروع کر دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ حضرت سعد کس کی خدمت میں آئے؟ جلدی جلدی محبت سے نام لو، بات کو سمیٹوں۔ آپ کوئٹہ والو، تم تو نبی کو بلاتے ہو۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ سریاب روڈ پہ لکھا ہوتا تھا، اب پتہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ نہیں، پہلے تو لکھا ہوتا تھا بڑا موٹا موٹا۔ سنا ہے آپ ہر مولانا مانولہ صاحب سریاب کا روڈ گواہ، اب پتہ نہیں ہے آج حاضری ہوئی ہے، آنا جانا ہے تو شاید نظر پڑ جائے، لکھا بڑا موٹا موٹا۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ۔ ہائے ہائے، آؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ نہیں ہے کہ نبی چل چل کر آئے، بلکہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے، میرا عقیدہ میرے اکابرین کا عقیدہ۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے لے کر حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی تک، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سے لے کر حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ تک، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ سے لے کر شیخ الہند مولانا محمود الحسن تک، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ سے لے کر شیخ القرآن مولانا محمد طاہر تک، جتنے بھی ہمارے اکابرین گزرے ہیں تمام کا یہ عقیدہ کہ جو ہوتا ہے عاشق جاتا ہے در پر، جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے۔ نبیوں نے توحید سکھلائی آ کر، جسم کو نہ پتھروں سے زخمی کرا کر، نبیوں نے توحید سکھلائی آ کر، جسم کو نہ پتھروں سے زخمی کرا کر، وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے، جو ہوتا ہے عاشق جاتا ہے در پر، نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے۔ حضرت سعد آ گئے آپ کی خدمت میں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو حد ہو گئی، کیا بات ہے، والدہ کو آخری جواب دے کے آیا ہوں، تجھے چھوڑ دوں گا لیکن لا الہ الا اللہ والا نعرہ نہیں چھوڑوں گا۔ بس حضرت سعد نے حال سنایا۔ کوئٹہ کے دوستوں، آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر قرآن پاک کی یہ آیات مچلنے لگی۔ اللہ کریم نے آپ کی زبان پر قرآن کا یہ مقام جاری کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 8، 20واں پارہ میرے سامنے ہے۔ ہم نے انسان کو تاکید کی ہے والدین سے اچھا سلوک کرنا، والدین کی نافرمانی سے بچنا، والدین کی مخالفت نہیں کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن خبردار ہو کے سن لو، اے بیٹا تو بھی سن، اے بیٹی تو بھی سن، اولاد سن لو، اگر والدین مجبور کریں اللہ کریم کے ساتھ شریک کر، خیال کرنا فلا تطعہما، باقی تو والدین کی فرما برداری کرنا، لیکن اگر تو اسے شرک کروانا چاہیں تو یہ بات والدین کی نہیں ماننا۔
کوئٹہ والوں قرآن کی تائید کرو جو قرآن کو مانتے ہیں. اگر والدین کہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک بناؤ تو والدین کی یہ بات ماننی چاہیے. اونچا بولو، ماننی چاہیے. اس والدین کی فرما برداری پر حق، والدین کی اطاعت پر حق، والدین کا حکم ماننا پر حق، والدین کی خدمت پر حق، والدین کی عزت پر حق، والدین سے پیار پر حق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے والدین کو ایک مرتبہ محبت سے دیکھ لے اللہ کریم اسے حج کا ثواب عطا کرتا ہے. صحابی حیران ہو کے پوچھتا ہے حضرت ہم بار بار اپنے والدین کو دیکھیں. رحمت عالم نے فرمایا 70 بار والدین کو محبت اور اطاعت کی نظر سے دیکھو گے اللہ 70 حجوں کا ثواب عطا کرے گا. آمنہ کے لال کا فرمان برحق. لیکن اگر والدہ اگر والد انسان سے شرک کروانا چاہیں تو شرک کرنے کی اجازت، باقی ہر معاملے میں بات ماننا لیکن اللہ کے ساتھ شریک کرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ وحدہ لا شریک. اللہ اللہ غیروں سے تو مانگ نہ بھیک، غیروں سے تو مانگ نہ بھیک، کوئی نہیں ہے اس کا شریک. اللہ وحدہ کوئٹہ والو اللہ وحدہ لا شریک. غیروں سے تو مانگ نہ بھیک، کوئی نہیں ہے اس کا شریک. تو مانگتا ہے وہ داتا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. رب العالمین نے مسئلہ سمجھا دیا. والدین کی اطاعت کرنا برحق، خدمت کرنا برحق، لیکن اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے معاملے میں ان کی بات نہیں ماننا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنانے لگا تھا. 3 باتیں کتنی جاگ رہے ہو؟ کتنی باتیں؟ ثلاثۃ لا ينفع معهن عمل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے بندے کے سارے نیک عمل برباد. پہلی چیز حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا. اچھا احباب ذرا خلاصہ سن لو. والدین کی نافرمانی تو نہیں کرنا، ان کی ہر بات ماننی ہے، لیکن اگر شرک کروانا چاہیں تو یہ بات حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا. ایک بات دوستوں نے یاد کر لی، کتنی چیزوں سے نیک عمل برباد ہو جاتے ہیں. نمبر 1، باقی کتنی رہ گئی کل انشاءاللہ بیان کروں گا.